آج کی جوائننگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک شگون ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے، پوری جموں کشمیر کے ہمارے جتنے بھی کارکن ہیں ان کے لیے ایک مبارک کی بات ہے۔ گورا نے بھی بٹ صاحب جو ہمارے عیدگاہ سے فرسٹ رنر اپ رہے ہیں، 6000 ووٹ دے کے ہائیسٹ ووٹ لیے تھے انہوں نے آج واپس اپنے گھر واپسی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے جو آنے والے دن ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آگے بڑھ رہی ہے، روشن ہو رہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں قبولیت حاصل کر رہی ہے۔ غلام نبی صاحب، آج آپ نے کئی جو میں نے ڈیسیژن لیا تھا 3 سال پہلے، میں نے وہ غلط کیا تھا۔ آج میں نے 3 سال کے بعد میں نے گھر واپسی کی اپنی پارٹی میں، جس پارٹی میں میرا جنم ہوا، جس پارٹی میں پیدا ہوا، جس پارٹی نے اس پورے جموں کشمیر کو نیا روشن، نیا بدلاؤ لایا۔ آج میں نے 3 سال کے بعد میں نے گھر واپسی کی آج پارٹی پریزیڈنٹ محبوب جی کے پاس۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آج مجھے عزت ملا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر یہاں جموں کشمیر میں اگر کوئی پارٹی بدلاؤ لا سکتی ہے وہ خالی پی ڈی پی، اس کے بغیر کوئی پارٹی نہیں۔ مگر شکر الحمدللہ، میں خورشید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کوئم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر ایک بار مجھے موقع دیا اس پارٹی میں کام کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بدلاؤ ہوگا ہر ایک کانسٹیٹنسی میں، پورے جموں کشمیر میں۔ اب جموں کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے، جو عمر سرکار ہے آج، جن نے وعدہ کیا تھا ہم گیس دیں گے، 12 سلنڈر دیں گے، ہم 10 کلو راشن دیں گے، ہم لیٹر ہٹائیں گے، تو آج سارے جموں کشمیر کے لوگ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پی ڈی پی کو موقع دیا۔ اور انشاءاللہ جو آنے والا جو ٹائم ہے وہ کل ہی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آنے والا جو ٹائم ہے جموں کشمیر میں اگر بدلاؤ لائے گا صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی۔ سیکنڈ ٹاپر آپ رہے اسمبلی چناؤ میں، لوگوں کے ساتھ مشاورت کی ہوگی آپ نے، تب جا کے آپ کیا لوگ ایکسیپٹ کریں گے آپ کو پھر اپنی کنسٹیچوئنسی میں؟ دیکھیے عاقب صاحب، آپ کو پتہ ہے میں گراؤنڈ میں جڑا ہوں ورکر کے ساتھ، ہر ایک، چاہے کسی ورکر کو کوئی بھی مشکلات ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، غلانوی پال پوری ایسی وہی وہ ورکر ہے جو ورکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈے نائٹ۔ کوئی بھی مشکلات، چاہے تھانے میں، میونسپلٹی میں، کسی بھی دفتر میں گراؤنڈ پہ جڑا ہوں ورکر کے ساتھ، اور میں یہاں بھی ایز اے ورکر کام کروں گا۔ آگے آنے والے کارپوریٹ الیکشن سے، میونسپل کمیٹی کے الیکشن سے، کیا اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ انشاءاللہ جیت ہوگی، انشاءاللہ ہماری پارٹی کی جیت ہوگی، اور میئر بھی ہماری پارٹی کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے تقریباً میرے انداز سے ہم تو ایک مطلب نمبر 1 پہ آئیں گے پورے سری نگر میں۔ ڈسٹرکٹ کامیابی بالکل ہے۔ یہ ہوا چلی بڑگام سے، تو کل آپ نے دیکھا گاندربل تک پہنچ گئی، گاندربل سے ہوتے ہوئے اب سری نگر میں آ گئی ہے، اور پورے جموں کشمیر میں یہ ہوا چلے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو وعدے جیسے بٹ صاحب نے کہا، خورشید صاحب نے کہا، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے اتنا بڑا دل دکھایا ہے آج، تو اس میں ہمیں پورا پتہ ہے کتنے قداور لیڈر ہیں۔ یہ پارٹی کے چیف جو ہماری محبوبہ مفتی صاحبہ نے یہ فیصلہ لیا کہ بٹ صاحب کو واپس رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا بہت ہی دیر سے یہ چاہتے تھے پی ڈی پی میں آنے کے لیے، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے۔ پارٹی کا جو ہمارا کارپوریشن کے الیکشن آنے والے ہیں اس میں یہ اپنا پارٹیسپیشن دکھائے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، گراؤنڈ لیول پر پارٹی ہماری مضبوط ہوگی، تو آنے والے انشاءاللہ العظیم ہر ایک فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پورے انتھوزیازم کے ساتھ جو بٹ صاحب کام کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہے، گراؤنڈ لیول پر ایکٹیو ہے، اور یہ ہمارے خورشید صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور میرے ہاتھ ایز اے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میرے ہاتھ بھی مضبوط کریں گے، پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اسی امید کے ساتھ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ العظیم ہم ان کو پورا ایک مشن کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں گے اور کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جب تک ریزلٹس، نتائج کا جب تک اعلان نہیں ہوتا ہے تب تک اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ وی آر ہوپ فل، ہم نے محنت کری ہے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بھی اب ایک سوچ محبوبہ مفتی کی جو ٹاورنگ قیادت ہے اس وہ اب لوگوں میں جاگرت ہو رہی ہے۔ یہ ان کی ذات ہے جس کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں، یہ ان کی کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، جو کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے قیصر صاحب ملے، یا بڈگام میں جو جوش خروش آپ نے لوگوں میں دیکھا جو 2024 میں دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا، تو جو جوش خروش بڈگام میں آپ نے دیکھا وہ اس بات کی دلالت ہے کہ محبوبہ مفتی کی قیادت
लोग समझ रहे हैं और कबूल कर रहे हैं और मान रहे हैं। गुलाम नबी साहब का हमारे साथ मिलना, महबूबा जी की टावरिंग पर्सनालिटी जो उनकी है, उनके साथ जुड़ना, इनकी कोशिश, इनकी चाहत ये रही कि मैं पूरी दुनिया देख के, एक सियासी वर्कर पूरी दुनिया देखता है, सारी किस्तियाँ देखता है, लेकिन जब उसको इस बात का एहसास होता है कि सबसे बेहतर क़यादत क्या है, तो इनको भी लगा, जो जैसा गुलाम नबी साहब ने कहा कि मुझे लगा कि महबूबा जी की क़यादत के बगैर रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबल मखदूश है। सो हम समझते हैं कि आने वाले हर गुजरते दिन के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रोशन से रोशन तर होती रहेगी। खुशताब जिस तरीके से दिल्ली में सवालिया हुआ है, कई लोग उसमें मारे जाते हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो पकड़ दकड़ है वो लगातार जारी और वेरी अनफॉर्चुनेट, द इंसिडेंट इन इटसेल्फ इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बदकिस्मती की बात है, और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि इस मुस्तानिया में कश्मीरी नौजवान एक डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर के नाम आ रहे हैं, तो ये कोई हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक दब्बा लग जाता है। लेकिन कल महबूबा जी ने इस पर एक तफसीर हासिल बात करी है कि जहाँ हम ये चाहेंगे कि मुजरिमीन को सख्त से सख्त सज़ा दे, शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, उनको कानूनी तौर पर दिया जाए। लेकिन उसके साथ ही महबूबा जी ने जो बात करी, मैं वही बात दोहरा लूँगा कि गैर ज़रूरी तौर पे अफराद खाना को परेशान ना किया जाए, दैट्स आवर रिक्वेस्ट। और दूसरी जो दिल्ली में और बाहर स्टेटों में आपने देखा कि एक सर्कुलर कहीं से मुझे मतलब सुना है कि कश्मीरीज एंड फॉरेनर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद द पुलिस स्टेशन। तो कश्मीरी भारत का एक सिटीज़न है, इसके साथ दूसरे किस्म का व्यवहार करना या इसकी आइडेंटिटी को फॉरेनर्स के साथ क्लब करना एक अफसोसनाक वाक़ा है। सोसाइटी को डिवाइड नहीं दिया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोग हैं, सो इनकी आइडेंटिटी एज भारतीय, एज इंडियन रखी जानी चाहिए, दैट्स एक्सपेक्टेड। एंड इफ सच एन एक्ट हैज़ बीन डन, आई थिंक दैट इज़ नॉट इन द गुड टेस्ट ऑफ द नेशन। कमिंग एट अ शॉर्ट नोटिस, ये महबूबा जी के हुक्म पे आज जो ज्वाइनिंग हुई है, इसमें आपकी पार्टिसिपेशन मेरे लिए हमेशा बाइस इज़्ज़त रही है। आप लोगों का फर्दन शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है, तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।